السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا یوپاٹوریم کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ دوا ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے جس کی تصویر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس پودے کے پھولوں اور پتوں سے اس دوا کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر بون سیٹ یعنی ہڈی جوڑ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہڈیوں کی دکھن کی بہترین دوائیوں میں لمبے عرصے سے استعمال ہو رہی ہے اور ہڈیوں کے درد کے حوالے سے اس دوا کو پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دوا کی مخصوص اور نہایت اہم علامت پریشان کرنے والا ہڈیوں کا درد ہے۔ یہ پودا زیادہ تر مشرقی امریکہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور وہاں اسے گھروں میں نزلہ زکام کی شکایت کو دور کرنے کے لیے چائے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دوا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ناظرین، ہومیوپیتھی میں اس دوا کی آزمائش بہت وسیع پیمانے پر کی گئی ہے اور اس دوا کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چند ایک مخصوص مواقع جو اس دوا کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ہیں: ہڈیوں کا درد، جسم کے اعضاء کا درد، ملیریا کا بخار، انفلوئنزا، ڈینگی بخار وغیرہ۔ یوپاٹوریم میں تمام جسم کے اندر چوٹ کا سا درد پایا جاتا ہے اور یہ درد جسم میں گہرا ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیوں میں ہے۔ ناظرین، انفلوئنزا، ملیریا اور وہ بخار جس میں جسم کی سب ہڈیوں میں دکھن کا احساس ہو، ان میں یہ بہت مفید ہے۔ جسم کے تقریباً تمام اعضاء میں درد اس دوا کے دائرہ کار میں آتا ہے، جیسے کہ سر درد، آنکھ کی ہڈیوں میں درد، بازوؤں میں درد، سینے میں درد، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، پنڈلیوں میں درد، گوشت میں درد وغیرہ۔ اگر سر میں درد ہو اور ایسے محسوس ہو کہ ٹوپی پہن رکھی ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں ڈینگی وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے جو بخار ہو اسے ڈینگی فیور یا کمر توڑ بخار کہا جاتا ہے۔ اس بخار کے علاج میں استعمال ہونے والی یہ نہایت اعلیٰ پائے کی دوا ہے، بلکہ ڈینگی بخار میں اسے اکسیر اعظم کا رتبہ حاصل ہے۔ اس بخار کی خاص علامت یہ ہے کہ ہڈیوں اور کمر میں سخت درد ہوتا ہے جو ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یوپاٹوریم دوا اس بخار کی تکلیف میں بہت کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد شفا ہونے کی صورت میں جسم کا اندرونی دفاع اس بخار کے خلاف مکمل طور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس مریض کو دوبارہ ڈینگی فیور نہیں ہوتا۔ یہ دوا انفلوئنزا کی بہترین دواؤں میں شمار کی جاتی ہے اور عام نزلہ زکام میں بھی مفید ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں ہونے والا نزلہ جس کے ساتھ جسم کی دردیں بھی نمایاں ہوں اور نزلے کے آغاز میں سر درد بھی ہو تو یوپاٹوریم دوا کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوا مریض کو مزید پیچیدگیوں سے بچاتی ہے۔ عام نزلہ زکام میں اور انفلوئنزا کی وبا کی صورت میں لاحق ہونے والے مرض میں یوپاٹوریم، برایونیا اور جلسیمیم تینوں کو 30 کی طاقت میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوپاٹوریم دوا میں ہڈیوں کے درد کے ساتھ سردی کا احساس ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ علامات ملیریا کی بھی نشاندہی کرتی ہیں، اس لیے یہ دوا ملیریا کی بھی ایک مفید دوا ہے۔ اس دوا سے تعلق رکھنے والی سردی صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یوپاٹوریم کی علامتیں سورج چڑھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ملیریا بخار میں اور بھی بہت سی ادویات مفید ہیں، لیکن ملیریا کا ایک نسخہ جو انتہائی کارآمد ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے: برایونیا، چائنا، یوپاٹوریم اور ایپیکاک۔ ان چاروں ادویات کو 30 کی طاقت میں ملا کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نسخہ بارہا کا مجرب اور کامیاب نسخہ ہے، آپ اسے بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ ملیریا کے چڑھتے بخار میں یا جب بخار چڑھ چکا ہو تو اس وقت دوا کو استعمال نہیں کرانا چاہیے، بلکہ جب بخار اتر رہا ہو یا 2 بخاروں کے درمیان وقفے کی صورت میں دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یا تو بخار چڑھے گا نہیں، اور اگر چڑھے گا تو پہلے سے کم چڑھے گا۔
اس سے تعلق رکھنے والے بخار میں صفرا کی کیع بھی پائی جاتی ہے اور سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی کی اور ٹھنڈی اشیاء کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یوپاٹوریم آنکھ کے ڈیلوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ آنکھوں کے درد میں جلسیمیم اور برائیونیا اس کی مددگار دوائیں ہیں۔ یوپاٹوریم کھانسی میں بھی کام آنے والی دوا ہے۔ اس کی کھانسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، سارے جسم میں سردی محسوس ہوتی ہے اور سردی سے زود حسی پائی جاتی ہے۔ اس دوا سے تعلق رکھنے والی کھانسی کی ایک مخصوص علامت یہ ہے کہ کھانسی کے وقت جانوروں کی طرح ہاتھ اور پاؤں پر کھڑے ہونے سے سکون ملتا ہے۔ کیونکہ یہ نزلے کی دوا ہے اس لیے پھیپھڑوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دوا معدے، جگر اور ہوا کی نالیوں کی اندرونی جھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ نشہ آور اشیاء کے استعمال سے ہونے والے نقصانات اور کمزوریوں میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا عموماً مرطوب اور نمی والے علاقوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں میں مفید ہے، اس لیے دریا کے کنارے یا دلدلی علاقوں میں اس دوا کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر سخت خشک موسم میں بھی اس کا عارضہ ملتا ہے، جیسے کہ ڈینگی فیور۔ اس دوا کو عام طور پر 30 کی طاقت میں اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا اتنا لمبا اثر تو نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی پرانے نوبتی بخاروں میں کام آتی ہے۔